اسٹرگل ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج جمعرات ہے، ہم حسب معمول بات کریں گے فلسفے کے بارے میں، اور گفتگو کے لیے بھی حسب معمول موجود ہیں عشا خضر وٹو۔ عشا، آپ کا بہت شکریہ۔ ہمارے ناظرین کو آپ یہ پتہ ہے کہ آپ بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں، فلسفہ، اینتھروپولوجی، بعض دیگر مضامین بھی آپ پڑھاتی ہیں۔ آپ نے ایم فل کیا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے، اور آج آپ بات کریں گی ابو نصر الفارابی کے بارے میں۔ تو پہلے ہمیں تھوڑا سا بتائیے ابو نصر الفارابی، جنہیں عام طور پر ہم الفارابی کے نام سے جانتے ہیں اور اسی نام سے وہ مغربی دنیا میں بھی بہت مشہور ہیں، ان کی زندگی کیسے گزری، کہاں پیدا ہوئے، کس طرح کے حالات میں پلے بڑھے، تو ان کے حالات زندگی کے بارے میں مہم۔ مختصر سا بتائیے۔ یہ 9th سینچری میں قزاقستان میں پیدا ہوئے اور وہاں سے ہی ٹریول ٹو ڈماسکس بغداد میں، جو کہ اس ٹائم پہ جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ مسلم ورلڈ کا انٹلیکچوئل سینٹر تھا بغداد۔ اینڈ اس کے علاوہ یہ بہت عام گھرانے میں پیدا ہوئے، اینڈ ان کی زندگی بھی کافی سادہ اور صوفیانہ حد تک سادہ گزری۔ ہی واز مور inclined ٹو نالج اینڈ اسپرچوالٹی دین اینی مٹیریل ایکیومولیشن۔ اور اس کے علاوہ آئی تھنک ان کی حالات و واقعات کے لیے پولیٹیکل کانٹیکس بھی ضروری ہے۔ 9th سینچری تک اباسڈ کیلیفیٹ کا گولڈن پیریڈ تھوڑا فیڈ ہونے کی طرف تک آ رہا تھا، یعنی کہ جو سینٹرل کیلیفیٹ تھی اس کی سپریمیسی کو چیلنج کرتے ہوئے لوکل گورنرز وغیرہ وہ اپنے ان ریجنز میں اپنی کمانڈ یا اپنی اتھارٹی اسٹیبلش کرنے کی طرف زیادہ انکلائن ہونے لگ گئے تھے۔ ویل انڈر پیٹرنیج ہی روٹ a lot of books، جس میں ایک کتاب ہے آن میوزک، ایک کتاب ان کی سب سے مشہور آن دا ورچوئس سٹی جس کو پلیٹو کی ریپبلک سے بہت اس کا موازنہ کیا جاتا ہے۔ اینڈ ان کا کام جو ہے اس میں ہی پریزنٹس این ایکسٹینسو آئیڈیا آن دا تھیوری آف نالج از ویل۔ اینڈ پلیٹو سے کافی ان کے آئیڈیاز ملتے ہیں، وہ آئیڈیل سٹی کیا ہے، آئیڈیل رولر کیا ہے، نالج کیا ہے، ٹروتھ کیا ہے، اینڈ ادر تھنگس۔ المدینہ الفضیلہ یعنی ورچس سٹی کا جو کنسیپٹ ہے اس پہ ہم تھوڑی سی دیر میں بات کریں گے، ریپبلک کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ ایک جو بات ان کے بارے میں نے پڑھی تھی ایک زمانے میں، وہ یہ تھی کہ بہت غریب گھر میں پیدا ہوئے تھے ایکچولی، اور ان کی کچھ میتھس بھی بنی ہوئی ہیں، پتہ نہیں صحیح یا غلط، کہ گھر میں روشنی نہیں تھی، یہ باہر، ہاں یہ بہت مشہور ہے کہ اندھیرے میں پڑھتے تھے۔ اور ایک بات یہ کہ جب وفات پائی تب بھی ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اور آپ یس ایک اور موقع پہ مجھے بتا رہی تھیں کہ بڑے لوگوں کی ایک کامن بات یہ ہوتی ہے کہ یہ مال و دولت کے چکر میں نہیں پڑتے۔ یس ارسطو سے ہم نے دیکھا، معاف کیجیے گا، سقراط سے ہم نے ساکریٹس سے، دیکھا، یس الفارابی تک، اور یس جدید دور میں رسل تک بھی اگر چلے جائیں بالکل تو ان بالکل لوگوں نے مال و دولت کے چکر میں نہیں پڑے۔ آپ بالکل۔ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ یہ بہت دلچسپ بات ہے کیونکہ عام انسان سے اگر پوچھیں کہ جی بڑا انسان، بڑا آدمی کون، تو کہیں گے جس کا بڑا بنگلہ ہے، بڑی گاڑی ہے، بڑا بینک اکاؤنٹ ہے۔ بٹ جو لوگ ریئل نالج کے بہت قریب پہنچے، جیسے ساکریٹس، الفارابی اور رسل کی بھی بات کی آپ نے، گریٹ انٹلیکچوئل فگر، ان کو کوئی مٹیریل اس سے لگاؤ نہیں تھا۔ اور اگر ہم پلیٹو کی ریپبلک کی طرف واپس جائیں تو اس نے جو اپنا آئیڈیل فلاسفر کنگ دیا تھا، اس کو مال و دولت، دنیا کے سونے چاندی سے کوئی لگاؤ، کوئی غرض ہی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے پاس تو وہ تھوڑی مقدار میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اینڈ یہاں الفارابی کا فلاسفر، پروفٹ فلاسفر کنگ، جس کی ہم تفصیل میں بات کریں گے، اس کو بھی دنیا کی اس مٹیریل چیزوں سے کوئی لگاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان کی نظر میں آئیڈیل پرسن ہی وہ ہے جس کو نہ ہو ایسا۔ اینڈ اٹس اے گڈ تھنگ کہ دے امبوڈی اٹ ان دیئر اون لائفز ایز ویل، بیکاز وین ہی ڈائڈ تو سننے میں آتا ہے کہ بس ان کے کپڑے، کتابیں اور ایک وہ ساز بجاتے تھے جو رباب انسٹرومنٹ سے ملتا جلتا ہے، بس وہی موجود تھا۔ اور میوزک پہ کتاب بھی لکھی تھی آپ یس نے، ہمیں بتایا، اور کافی کتابیں لکھی انہوں یس نے، اور ریاضی کے اوپر مہارت حاصل تھی، فلسفہ تو تھا ہی تھا۔ پھر انہوں نے میوزک کی جو کتاب لکھی اس میں ایکچولی انہوں نے ریاضی یعنی میتھمیٹکس کو یوز کیا کہ اچھا، میوزک بس ہماری سول کو پلیجر نہیں دیتا، اس میں ایک میتھمیٹیکل ہارمنی ہے، جو جب وہ میتھمیٹیکل ہارمنی آڈیبل ہوتی ہے یعنی ہم اسے سننے کی صلاحیت ہماری سے الائن کرتی ہے، دیٹ از میوزک اکارڈنگ ٹو ہم۔ اچھا، یہ بات ہم اب کرنے ہی جا رہے ہیں کہ ان کے اوپر گریک فلسفے کا کتنا اثر تھا، تو یہ بات مجھے نہیں معلوم تھی۔
گریکس بھی ایکچولی ایستھیٹکس کو، جمالیات کو بہت حد تک میتھمیٹیکلی بھی دیکھتے تھے، اور ان کا یس خیال تھا میتھس تو ایک ایستھیٹکس کی یس الٹیمیٹ فارم ہے. اسپیشلی پائتھاگورین اسکول میں. اچھا، ایک اور بات، ان کے فلسفے اور سیاسی نظریات کے بارے میں بات کرنے سے پہلے، انہیں معلم الثانی بھی کہا جاتا ہے. ہوں تو ہم نے بات تو کی تھی معلم الاول کی، ہوں ذرا وہ بھی ہمیں یاد دلا دیں جی. کون تھا اور انہیں معلم الثانی کیوں معلم کہا جاتا ہے. الثانی کا انگلش ٹرانسلیشن ہے دا سیکنڈ ٹیچر، اور سیکنڈ ٹیچر. معلم الاول فرسٹ ٹیچر. میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ مسلم دنیا کے لیے فرسٹ ٹیچر تھے ایرسٹوٹل. تو ان کے بعد نا ابن سینا آئے تھے، اینڈ ابن سینا ریورڈ اینڈ رسپیکٹڈ ہم سو مچ کہ اس نے کہا تھا ہی از معلم الثانی یعنی دا سیکنڈ ٹیچر اینڈ سیکنڈ اونلی آفٹر ایرسٹوٹل. تو دیٹ واز ہز رینکنگ یا مقام ان کی نظروں میں. اور آپ نے ہمیں وائٹ ہیڈ کی ایک کوٹیشن بھی اس دن سنائی ہوں تھی، اور کافی مشہور ہے. انہوں نے کہا تھا کہ دی ہول فلاسفی، سارا فلسفہ جو ہے یا وہ ارسٹوٹل کا فٹ پلیٹو نوٹ ہے، پلیٹو پلیٹو کا فٹ نوٹ فٹ آن نوٹ ہے. پلیٹو. تو اگر ہم اس یا حوالے سے بھی دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا نام ہے مسلم فلسفے کے ہوں اندر. اور جو مسلسل ہم تھوڑی سی بات کی اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یونانی فلسفے کا ان پہ بہت اثر ہے. ہوں اب اس کی طرف چلتے ہیں. پہلے یہ بتائیے کہ یہ پلیٹو اور ارسٹوٹل دونوں سے متاثر نظر آتے ہیں، اور آپ نے جو بات کی اور وہ اکثر کی بھی جاتی ہے کہ ان کا جو ورچوسٹی یا المدینہ الفضیلہ کا کنسیپٹ ہے، اس کا بہت موازنہ کیا جاتا ہے ہوں ریپبلک کے ساتھ. یس تو ان دونوں میں مماثلت کیا ہے ہوں ورچوسٹی اور ریپبلک میں؟ اور اس کے بعد پھر ہم یہ ہوں بھی دیکھیں گے کہ جو اس کا فلاسفر کنگ ہے یس اور ان کا جو پروفٹ کنگ ہے، ان میں کیا مماثلت اور فرق ہے. تو ہوں پہلے ہم ریپبلک اوکے. اور اس کا موازنہ کرتے ہیں. ریپبلک اور آئیڈیل سٹی میں ایک تو سب سے کامن بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک کلاسیفیکیشن کرتا ہے اور رینکنگ کرتا ہے کہ ہر کوئی پورے میسز پوری عوام نہیں ہے جو انٹلیکچولی ہائی چیزوں کو گراسپ کر سکے، یا پلیٹو کی ان تھیوری آف فارم میں آئیڈیل فارم کو گراسپ کر سکے. یہ اس میں ایرسٹوٹل کی فرسٹ کاز لے کر آتا ہے. ایرسٹوٹل پلیٹو کا سورٹ آف مکسچر ہے بٹ ود اسلام ایز اے چیری آن ٹاپ، لائک وہ بھی ایڈڈ ہے اس میں. تو وٹ ہی ڈز از دیٹ ہی ٹیکس ریپبلک کا کانسیپٹ ویئر، جیسے ہم نے ذکر بھی کیا تھا، دیر از اے رولر دین گارڈینس اینڈ دین باقی سب آرڈینیٹ کلاس میں مرچنٹس وغیرہ آتے ہیں. تو یہ آلسو سیز کہ ہائیسٹ کلاس ہے دیٹ از آف دی پروفٹ فلاسفر کنگ، اینڈ اس کے بعد دوز ہو ورک انڈر دیم اینڈ دین دوز ہو ورک اس سے نیچے. تو ایک تو یہ ہائرارکی اور دین کلیئر ڈویژن بہت اسٹرکٹ اور ایویڈنٹ واضح ہے، دیٹ از ون سملیرٹی. دوسرا یہ کہ اس درجے تک ایک پراپر ٹریننگ پراپر میتھڈ کے تھرو پہنچنا ہے. پلیٹو ہمیں تھوڑا پروسیس واضح ڈیٹیل میں بتاتا ہے، بٹ الفارابی اتنی ڈیٹیل نہیں دیتا جس پہ کہا یہ جاتا ہے کہ ہی لائک رسپیکٹڈ پلیٹو کا وہ میتھڈ اتنا زیادہ کہ مے بی دیٹ از دا میتھڈ ہی تھاٹ از لائک دا کریکٹ وے. بٹ وہ یہ کہتا ہے وہ کریکٹرسٹک اورینٹیڈ زیادہ اس کی اپروچ ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ ایک ورچوئس سٹی میں یہی کلاسز جو ہوں گے، رولر کلاس ہوگی وچ ہیلپس اس ٹرانزیشن ٹو وہ پروفٹ فلاسفر کنگ والا کانسیپٹ. تو وہ جو رولر ہوگا نا، دے ہیو ٹو یوز دیئر پیسیو انٹلیکٹ، یعنی جو ہمارے اندر پوٹینشیل ہے ٹو نالج، اینڈ ٹرن اٹ انٹو ایکٹیو انٹلیکٹ. اب پلیٹو کے لیے وہ ہم نے نالج ہائرارکی کی بھی بات کی، اس کے لیے ریزن عقل نمبر 1 پر ہے. بٹ الفارابی اس میں اسلامک ٹچ اور وہ فلاسفر کنگ کے بیچ میں لفظ پروفٹ ڈالنے کے لیے یہ کہتا ہے کہ اتنی ایکٹیو انٹلیکٹ استعمال کر کے ساتھ اسپریچول ایسپیکٹ کو بھی انہینس کرنا ہے کہ ڈیوائن نالج تک ایکسیس ہو سکے. تو گاڈ اس کے لیے فرسٹ کاز ہے جو وہ ایرسٹوٹل سے کانسیپٹ بورو کرتا ہے، جو آگے تھامس ایکوینا سے ایک آگے جا کر یورپین فلاسفر آتے ہیں ان 14-15 سینچری. تو وہ کہتا ہے کہ فرسٹ کاز گاڈ ہے، وچ مینس گاڈ از دا بیسٹ آئیڈیل تھنگ ایور. تو ہمیں گاڈ سے رولر کو ملتا جلتا ہونا چاہیے، یعنی انصاف پسند، ساری وزڈم ہو، فیوچر کے بارے میں پتہ ہو کیا فیصلہ صحیح ہے یا نہیں. تو لائک امیج آف گاڈ. تو اس آئیڈیا میں وہ ایرسٹوٹل پلیٹو اور اسلام کا سنتھسس کرتا ہے. اینڈ ڈفرینس اس میں ایک یہ ہے کہ وہ کرٹکس یہ کہتے ہیں کہ
پلیٹو کے لیے ایلوکوینس یعنی اوریٹر اچھا ہونا کوئی خاص بات نہیں تھی، بلکہ پلیٹو کو تو اعتراض تھا اس بات پہ کہ کوئی بھی اسپیچ کر کے آپ کا جذبہ جگا کے آپ کا لیڈر بن جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. پر الفارابی اپنے کریکٹرسٹکس 12 کریکٹرسٹکس وہ دیتا ہے، ان میں ایک ضروری کریکٹرسٹک یہ رکھتا ہے کہ اسے الفاظ کا چناؤ بہترین آنا چاہیے، ڈکٹیشن اور اوریٹری بہترین ہونی چاہیے. ایک یہ فرق ہے. دوسرا ایک فرق یہ کہا جاتا ہے کہ الفارابی کہتا ہے، وہ بہت ہائی لائٹ کرتا ہے کہ باڈیلی کانسٹیٹیوشن ٹھیک ہونی چاہیے، لمب اسٹرانگ ہونے چاہیے، شولڈرز براڈ ہونے چاہیے. اور کچھ کرٹکس کہتے ہیں کہ پلیٹو اتنی پرائیورٹی نہیں دیتا اسے. بٹ مائی آرگیومنٹ ٹو دیٹ از کہ پلیٹو جو ہے وہ اس کا میتھڈ ہی ایسا ہے. ہم نے ایلیمینیشن راؤنڈس کی بات کی تھی، تو اگر آپ 5-10 سال جمناسٹکس اور ویٹ لفٹنگ اور رننگ ایکسرسائز کروا رہے ہیں اینڈ دین دیر از این ایلیمینیشن راؤنڈ، تو وہ راؤنڈ تو پاس ہی وہ کرے گا جو ساؤنڈ باڈیلی کمپوزیشن یا کانسٹیٹیوشن کا ہوگا. تو واضح طور پہ پلیٹو کا یہ کہنا ضروری نہیں تھا، اینڈ الفارابی یہ آئیڈیا اباؤٹ اسٹرانگ باڈی بھی وہیں سے لے رہا ہے. اینڈ ایک اور بات یہ ہے کہ الفارابی جسٹس کی بہت بات کرتا ہے کہ جو فلاسفر پروفٹ کنگ ہے وہ بہت جسٹس کا وہ ہونا چاہیے، لائک ہی شوڈ پرسیو جسٹس. اب اکثر کرٹکس کہتے ہیں کہ پلیٹو ایکسپلیسٹلی جسٹس پرسیو کرنے کا اپنے فلاسفر کنگ یا ریپبلک میں نہیں کہتا. تو مائی آرگیومنٹ ٹو دیٹ از کہ ریپبلک کی بک 1 شروع ہی ڈیفینیشن آف جسٹس سے ہوتی ہے. اینڈ تھرو آؤٹ دا وے ہی ٹیلس دا پروسیس اینڈ اباؤٹ ایوری تھنگ، تو وہ یہ بات ایسے کرتا ہے کہ جسٹس تو ہے ہی ایک انٹیگرل پارٹ انڈیویژول سول کا بھی. جب وہ بات کرتا ہے کہ سول کے تینوں حصوں میں بھی بیلنس ہارمنی ہوگی اور وہ تینوں حصے اپنے اپنا فرض انجام دیں گے، اینڈ دین وہی جسٹس تب آتی ہے جب اسٹیٹ میں تینوں کلاسز اپنا اپنا کام کریں گی وداؤٹ انٹرفیئرنگ ود دی ادر. تو جسٹس اس کا اتنا انٹیگرل فاؤنڈیشنل پارٹ ہے کہ اس نے دوبارہ اس کو کہنا ضروری نہیں سمجھا کہ فلاسفر کنگ جسٹس کا پروموٹر ہوگا اینڈ ول ہیٹ ان جسٹس، بیکاز دیٹ از ایک سو obvious اینڈ سچ این انٹیگرل سینٹرل پارٹ آف پلیٹو کا فلاسفر کنگ. پر الفارابی کو ضرورت محسوس ہوئی کہ اپنے ان 12 کریکٹرسٹکس میں یہ بات دوبارہ کرے. اینڈ سملیرٹی ایک اور یہ بھی ہے کہ جیسے پلیٹو کے فلاسفر کنگ میں کوئی ڈیزائر ٹو ہیو فوڈ واٹر اینڈ ادر باڈیلی نیڈس وہ اتنی ڈیزائر نہیں ہوگی، بٹ ہی ڈز ایکنالج کہ ہاں ہوگی، بٹ دے شوڈ ناٹ ایکٹ آن اٹ اتنا زیادہ. جیسے سیکشول ڈیزائرز بھی وہ کلیکٹیو فیملی سسٹم دیتا ہے اینڈ ایوری تھنگ. تو یہاں پہ الفارابی بھی ون آف دا کریکٹرسٹکس میں یہ کہتا ہے کہ دے شوڈ ناٹ ہیو اس طرح کی کوئی ڈیزائر، فوڈ، گریڈ، لاسٹ ایکسیکٹرا. تو دیر آر سو مچ سملیرٹیز اینڈ دین آلسو سو مچ ڈفرینسز، کیونکہ وہ ڈفرینسز ویسے مینلی آتے ہیں ایرسٹوٹل کے آئیڈیاز سے کہ فرسٹ کاز کہتا ہے وہ کہ از دی آئیڈیل فرسٹ کاز، اینڈ اس فرسٹ کاز سے کنیکٹ ہوں گے وچ ہی سیز از گاڈ، تو ہم بہتر رول کر سکیں گے. اینڈ پلیٹو وہاں آئیڈیل فارم کی بات کر رہا ہے، دیٹ از ون ڈفرینس جو ایرسٹوٹل سے یہ لے رہا ہے. اینڈ دین اسلامک ڈفرینسز از ویل. ایک جو اس نے بات کی الفارابی نے کہ فلاسفر جو پروفٹ کنگ ہے، ایک تو اس کو 2 کنڈیشنز میٹ کرنی چاہیے. اس میں ٹیلنٹ ہونا چاہیے، پیدائشی طور پہ اس میں کچھ ہاں، ٹیلنٹ ہونا چاہیے اور انکلینیشن فار. انکلینیشن وغیرہ ہونی ہاں، چاہیے، اور دوسرا یہ کہ وہ گاڈلی یس. اس میں نا جس کو ہم اردو فارسی میں بولتے ہیں ذل الہی، خدا کا سایہ، اس طرح کا ایک کنسیپٹ ہے. اور پھر 12 کوالٹیز ہونی چاہیے. اور ان کا آلسو جی سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن سب سے ایک بڑا فرق پلیٹو کے فلاسفر کنگ اور اس کے پروفٹ فلاسفر کنگ میں یہ بھی ہے کہ ان 2 کریکٹرسٹک میں وہ یہ بھی کہتا ہے، وہ ایک تو انکلینیشن ہونی چاہیے، دوسرا یہ ڈیزائر ٹو رول. ڈیزائر ٹو رول، اینڈ بالکل. پلیٹو سختی سے کہتا ہے کہ ہمارے فلاسفر کنگ میں تو ڈیزائر ٹو رول اور ڈیزائر ٹو پاور ہونی ہی نہیں چاہیے. وہ تو ہم ریکویسٹ کریں گے انہیں تو وہ اپنی مین پری آکوپیشن فلاسفی چھوڑ کے آ کے ہم پہ رول کریں بیکاز دے نو بیسٹ. یہاں یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے کہ یہاں ول ٹو رول ہے. اور میرا خیال ہے وہ پلیٹو اس کو جوڑ رہا ہے گریڈ کے ساتھ وہاں پہ جو آپ بات کر رہے ہو، پاور. پاور، ہنگر اور وہ سارا یس. گریڈ. اچھا، جو سوال میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا، اور الفارابی کو بھی لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا اس کے زمانے میں، اور اس نے اس کا جواب بھی دیا کہ ایک ایسا بادشاہ یہ جو اتنی 2 مشکل کنڈیشنز بھی پوری کرتا ہو، اس میں وہ 12 کوالٹیز بھی ہوں. گاڈ لائک ہونا آپ کہہ تو سکتے ہیں لیکن ہونا بڑا مشکل ہے. تو
اس کا کیا جواب دیا الفارابی نے؟ اس کو کیسے اس نے ڈیل کیا؟ ہوں یا کیا یہ ممکن ہے کہ اس طرح کو کوئی کنگ ہم ڈھونڈ سکیں؟ ایک تو یہی کرٹیسزم اس پہ سب سے بڑا ہے کہ اتنی ساری کوالٹیز ایک پرسن میں ہونا بہت مشکل ہے، اینڈ دین جو اتنا پرفیکٹ پرسن ہو اس کو ویلتھ ایکیومولیٹ کرنے کی یا انجسٹلی پاور ایکسرسائز کرنے کی خواہش ہی نہ ہو، اجازت نہیں، خواہش ہی نہ ہو، تو دیٹ از ویری آئیڈیلسٹک. بٹ دین اگین ریپبلک بھی آئیڈیلسٹک ہی ہے، وہ پروسیس اینڈ وہ فلاسفر کنگ بھی بہت آئیڈیلسٹک ہیں. لائک ناٹ مینی وڈ ایون وانٹ ٹو گو تھرو آل آف دیٹ. لائک وین آئی انٹروڈیوسڈ مائی اسٹوڈنٹس ٹو دیٹ پروسیس، پھر میں نے پوچھا ان سے کہ جی آپ میں سے پھر کون کنگ اور کوئین بننا چاہتا ہے، ناٹ اے سنگل ون سیڈ یس. تو یہ ہے آئیڈیلسٹک، بٹ دین ایک اسٹینڈرڈ اتنا اوپر ہو تو آپ اس تک پہنچنے کے لیے تھوڑا اوپر تو آ ہی جاتے ہیں. 12 میں سے 6 کوالٹیز بھی آپ میں ہوں تو آپ کافی اچھے انسان بن سکتے ہیں. اینڈ دین اگین وہ خود ہی امبوڈیڈ اے لاٹ آف دوز تھنگس، جیسے اس کی لائف آلموسٹ اسیٹک تھی. لائک ہی ہیڈ نو ڈیزائر فار ایون وہ باڈیلی ڈیزائر جیسے گریڈ، گلٹنی، لسٹ ایکسیٹرا، اینڈ ہی ڈیڈ امبوڈی دیٹ ہمسیلف. اور کچھ اس کا خیال یہ بھی تھا کہ یہ کوئی سیٹ ان سٹون وہ والی Yeah, لازمی بات نہیں this ہے is کہ ایسے what ہی you ہوگا. should aspire یس to be. یس. اور اگر آپ کو ایک شخص نہیں مل رہا تو دو بھی کر سکتے ہیں ہاں ہاں حکومت. ہاں، اور یس، تھوڑا سا اولیگارکی. اولیگارکی کی اولیگارکی، طرف یس. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ ہم شاید پروگرام میں یا پروگرام سے ہٹ کے ایک دن بات ہاں کر رہے تھے کہ جو فلسفہ ہوتا ہے وہ اپنے حالات و واقعات اس وقت کی جو مادی حقیقتیں ہیں ان میں بیس کرتا ہے. یس. تو جو لگ بھگ 1000 سال سے زیادہ کا فرق ہے ان گریک فلاسفرز میں اور الفارابی میں جو اس کو متاثر کر رہے ہیں، تو ابھی شاید ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی، وہ منیر نیازی کے بقول سپنا آگے جاتا کیسے، کہ ڈائنیسٹی یا انڈیویجول رولر سے آگے بھی کوئی پروسیس ہو یس. سکتا ہے، کوئی ارسٹوکریسی، کوئی یس. اولیگارکی آ سکتی ہے. یا یہ الفارابی یہ آئیڈیا بھی ایرسٹوٹل سے لیتا ہے، کیونکہ جب پلیٹو ڈیموکریسی کو سائڈ پہ رکھ کے اپنا وہ پورا ریپبلک کا پروسیس دیتا ہے تو ہی سیز کہ اولیگارکی ہونی چاہیے، فلاسفر کنگ 10 بھی ہو سکتے ہیں، 15 جتنے پاس کر جائیں اس کو. تو ایرسٹوٹل مونارکی کو سپورٹ کرتا ہے، بٹ دین ہی سیز کہ اگر ایک پرسن کیپیبل نہیں ہے تو پھر ارسٹوکریسی اولیگارکی یعنی اے گروپ آف پیپل کین رول. تو وہ تھوڑا ارسٹوکریسی کی بات کرتا ہے. اور پھر الفارابی آ کے ایرسٹوٹل کا آئیڈیا اباؤٹ مونارکی اگر فیل ہوگی تو ارسٹوکریسی، اینڈ دین پلیٹو کا آئیڈیا کہ ارسٹوکریسی یعنی رول آف فیو نہیں، اولیگارکی یعنی رول آف فیو جو بیسٹ ہوں، اس کو سنتھسائز کرتا ہے کہ اف ناٹ ون دین اے گروپ آف دا بیسٹ بٹ ناٹ رینڈملی اینی گروپ. اچھا، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اگر اس کو ان ساری باتوں کو ہم ماڈرن زمانے پہ لے کے آئیں، یا اس سے پہلے ایک میرا خیال سوال ہمارا تھوڑا سا زیادہ ڈسکس نہیں ہو سکا، اس کو دوبارہ کرتے ہیں. جو اس کا المدینہ الفضیلہ ایک ورچوس سٹی، جو بہت ہی ایک آئیڈیل قسم کا سٹی ہے، جس کی ہمارے یہاں سیاست میں بھی بڑی بات ہوئی. عمران خان نے اس کو مذہبی ٹچ دیا. ریاست مدینہ، عاصم منیر صاحب ریاست طیبہ کی بات شروع ہو گئے. تو ان کا ورچوس سٹی کیا ہے؟ اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ کیونکہ میرا خیال وہ ایک سے زیادہ شہروں کی، مثالی شہروں کی یا یس. مثالی ریاست کی بنیادی ایک طور تو پہ بات وہ کر رہے سب ہیں. سے پہلے بات یہ کرتے ہیں کہ انسان انڈیویجولی کین ناٹ سروائیو، تو رہنا تو دوسرے لوگوں کے ساتھ ہی ہے. تو ایک ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم ایک ورچوئس سٹی بنا لیں یا پھر ایک وکیڈ یا ان ورچوئس سٹی ہو. تو فار اے ورچوئس سٹی ایک تو وہ رولر بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ رولر اس طرح کا جو ہم آئی تھنک ڈسکس کر چکے ہیں. تو اس کا وہ 1-2 کرائٹیریا اینڈ دین وہ 12. تو وہ رولر جو گاڈ کی امیج میں ہوگا وہ بہتر گائیڈ کر سکتا آف دا پیپل. اینڈ جیسے پلیٹو کی بات تھی ان ریپبلک بائی دی اینڈ ان بک 8 اور 9 ہی سیز کہ جیسا حکمران ویسی عوام. کہ اگر ہم ٹائرنی دیکھیں تو ٹائرنی اس لیے چل رہی ہے کیونکہ عوام میں بھی اس کا کریکٹرسٹک ہے. اور اگر کوئی فلاسفر کنگ ہے تو عوام میں وہ خواہش ہوگی ٹو ریچ ایبسولوٹ ٹروتھ یا نالج. دیٹ از وائی دیٹ سسٹم از گوئنگ آن وہاں پہ. ڈیموکریسی کی وہ بات کرتا ہے تو لوگ فری رہنا چاہتے ہیں، لائک ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں اپنی فریڈم، اسی لیے ڈیموکریسی چل رہی ہے ٹو لیٹ دیم ایکسرسائز دیٹ فریڈم. تو اسی طرح سے اگر سٹی ورچوئس ہے تو وہ اس لیے ہے کیونکہ اٹ از دا پیپل ہو وانٹ ٹو بی لائک دا رولر. دا رولر از دا اسٹینڈرڈ، اور وہ اسٹینڈرڈ ہمیں فرسٹ کاز یعنی گاڈ سے آ رہا ہے.
تو اف دا رولر از دا اسٹینڈرڈ، تو اگر رولر میں ان 12 کوالٹیز ہیں تو عوام میں ان میں سے 10 2 4 تو ہوں گی. اینڈ دس پینٹس اے پکچر آف اے سٹی جو ریپبلک سے ملتی جلتی ہے، جسے جنگیں لڑ کے اپنا ٹیریٹری اور خزانہ ایکسپینڈ کرنے کی خواہش نہیں ہے. ہاں، ڈیفینس از اوکے، ڈیفینس از امپورٹنٹ، بٹ ایکسپینشن نہیں، وار انیشیٹ کرنا نہیں. اینڈ اس کے علاوہ مٹیریلی پراسپرس ہونا از ناٹ فلفلمنٹ ٹو دیم. ان کے لیے فلفلمنٹ از بینگ ایز کلوزر ٹو دا ٹروتھ ایز پاسبل. اینڈ ٹروتھ اگر ہم اس کانسیپٹ میں دیکھیں تو از فرسٹ کاز ود کیپٹل ایف اینڈ کیپٹل سی، یعنی گاڈ. ایک اور بات، یہ ساری باتیں جیسے سینکس بھی کرتے تھے، ہوں تاج دو ساری دنیا. ہمارے یہاں مذہبی سوچ رکھنے ہوں والے بعض جن کو ہوں ہم صوفی کہتے ہیں یا مولوی حضرات تو عموماً پریچ کرتے ہیں جی دنیا میں کچھ نہیں رکھا. ہوں الفارابی اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال جو اس کے شہر کا کنسیپٹ ہے وہ اس کو پلیئر سے بھی جوڑتا ہے، لیکن یس جو ایک ایسی پلیئر جو ایک ورچوئل سٹی میں یس. اویلیبل ہے، اس پہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ وہ سینکس میں اور اس میں کیا. اچھا، سینکس میں بھی ایک کئی طرح کی بحثیں ہیں، لیکن اگر ہم فلسفے کے لحاظ سے نہ بھی بات کریں کہ یہ جو سوچ ہے جی دنیا میں کچھ نہیں رکھا، تو وہ میرا خیال پلیئر کے خلاف نہیں ہے. ورچوئل سٹی جو ہے وہ آپ کو پلیئر دینے کے لیے ہے لیکن یا پلیجر خوشی لانے کے کا لیے ہے. مطلب ڈفرینٹ ہے. جیسے جی ایک کریکٹرسٹک مجھے جہاں تک یاد ہے اس میں آتا ہے کہ وہ فلاسفر کنگ شوڈ ہیو نو ڈیزائر فار فوڈ اینڈ دین ادر باڈیلی تھنگس اینڈ شوڈ ہیٹ اسٹف لائک گیمبلنگ اینڈ جو اس طرح کے پلیجرز ہوتے ہیں. اب اگر اس میں ہم پلیجرز کی بات کریں تو اس کی کوالٹی آف پلیجر، ہائر پلیجر لوور پلیجر والی بات آ جاتی ہے کہ پلیجر فار ایوری ون از سبجیکٹیو. بٹ ورچوئس سٹی کا پلیجر ایز آئی مینشن اگین از سیکنگ نالج ٹروتھ جو ہمیں گاڈ سے آ رہا ہے. گاڈ سے جتنا ہم قریب ہو سکیں ریشنلی اینڈ اسپریچولی وہ. اینڈ یہ پلیجر نہیں بلکہ ان پلیجر لائک گیمبلنگ فوڈ ایکسیٹرا ان کے لیے ہیٹریڈ ظاہر کی گئی ہے. اینڈ ہیٹریڈ از این ایکٹیو تھنگ. لو اور انڈیفرنس الگ ہے، ہیٹریڈ ایکٹیولی آپ کو کرنی پڑتی ہے. اور یہ وہ فرق سمجھتا ہے یس وکٹ سٹی میں اور ورچوئل یس. سٹی میں. آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پلیٹو ارسٹوٹل کے اثر کے تحت تھوڑا سا ایلیٹزم بھی نظر آتا ہے ہمیں، اور آج کے دور میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. ڈیموکریسی کی بات کی جاتی ہے، ایکویلٹی کی بات کی جاتی ہے، لیکن اس کی کوئی ایسی تعلیمات ہیں، کچھ ایسے آسپیکٹس ہیں جو آج کے لحاظ سے پروگریسو بھی کاؤنٹ ہو سکتے ہیں، جن کو آپ سمجھتی ہو کہ یہ ہمیں آج بھی ضرورت ہے الفارابی سے سیکھنے کی. بالکل. ایک تو وہ سب کریکٹرسٹکس آج کل کی لیٹ کیپٹلسٹک ورلڈ جو کہ ڈسٹوپیا سے تھوڑا ہی پیچھے ہے، میں جن چیزوں کے پیچھے ہر انسان بھاگ رہا ہوتا ہے، الفارابی ہمارے آئیڈیل رولر کو اس کا بالکل الٹ دکھاتا ہے. اینڈ آئیڈیل رولر یاد رکھیے یہاں پہ کوئی ویسٹرن کانسیپٹ نہیں ہے، ہمارے اسلامک گاڈ سے کلوز، وچ مینس ہمارا ریلیجیس مقصد بھی وہی ہے، ٹو ناٹ رن آفٹر یہ مٹیریل ویلتھ اینڈ ایوری تھنگ، ٹو بلیو ان دا امورٹیلٹی آف دا سول. جو سچ میں سچے دل سے سول کی امورٹیلٹی پہ بلیو کرتا ہو، اس کو دنیا سے کیا لگا، اس کو کیا اس میں جذبہ یا جنون اتنا کہ وہ فوڈ اور باڈیلی تھنگز اور مٹیریل ویلتھ کی ایکیومولیشن کے پیچھے بھاگے. ایک تو دس تھنگ. دوسرا اس کے علاوہ یہ کہ الفارابی جو ہے وہ اسلام کو بیچ میں ضرور لے کر آتا ہے، بٹ ہز آئیڈیاز آر سم واٹ ویری پروگریسو، کیونکہ وہ گریکس کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے. اتنا زیادہ پلیٹو اور ایرسٹوٹل ہے کہ اسلام کسی حد تک اس کے ایتھنو سینٹرسزم کی ایک واضح ریفلیکشن لگتا ہے کہ لائک سنس ہی بلیوز ان اٹ تو وہ اسے لانا پڑ رہا ہے یا آیا جا رہا ہے. بیکاز جو اس کے بعد آئے تھے لائک امام غزالی، انہوں نے اس کو بہت کرٹیسائز کیا تھا کہ ہی از ناٹ preaching ideas that are in alignment with اسلام یا اسلامک، وہ ہی از ٹوٹلی گریک آئیڈیاز سے انفلوئنسڈ. اینڈ ایک اور بات کہ ہز ٹیچنگز ور ویری یونیورسل، وہ یونیورسلائز کر رہے تھے ہر چیز کو. اینڈ دا نیڈ آف دی آور ٹو ڈے از آلسو ٹو یونیورسلائز تھنگس. جس کا شاید ایک آسپیکٹ تھا جو انہوں نے کمیونٹیز کو ڈیوائڈ کیا تھا یس کہ دیر از دس کائنڈ آف
یونیورسل ہاں کمیونٹی اینڈ دین مڈ رینکنگ کمیونٹی. مجھے صحیح سے اب اصطلاح یاد نہیں ہاں ہے. کچھ اور لوگ پھر کہتے ہیں ایک یونائٹیڈ نیشن سے ملتا جلتا بالکل بٹ آئی تھنک دیٹ از این انسلٹ ٹو فرابیز اچھا کانسیپٹ. لیکن یہ کہ وہ ایک یونیورسلزم پر یقین رکھنے یس والے ایک فلاسفر تھے. یس اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں جب ٹرمپسٹ پالیٹکس جو ہیں ڈیوائسو پالیٹکس مودی کی شکل میں ہوں یا اردوغان کی شکل میں ہوں یا بولسونارو کی شکل میں ہوں، اس میں بہت ضروری ہے کہ یونیورسل تھاٹ رکھنے والی سوچیں لوگوں میں پذیرائی پائیں. وہ چاہے الفارابی کی لیگسی کی شکل میں ہیں یا جدید دور کی جو پروگریسو تحریکیں ہیں لبرلزم مارکسزم کی شکل میں ان کی شکل میں ہیں، ان پر بات ہونی چاہیے. اور ہمیں یہ جو تقسیم کرنے والی بالکل سوچیں ہیں بالکل ان کو ڈیفیٹ کرنے کی اور ضرورت ہے. پلیجر اور سکسیس، ہمیں پلیجر اور سکسیس کا مطلب ہی نہیں پتہ. کسی بھی بڑے فلاسفر کا کام کھول کے دیکھ لیں، پلیٹو کھول کے دیکھ لیں، پلیجر اور سکسیس کی ڈیفینیشن الگ ہے. الفارابی پلیجر اور سکسیس کی ڈیفینیشن الگ دیتا ہے. اینڈ آج کی دنیا میں ہر کسی کی ایون somebody ویری knowledgeable اس کی پلیجر اور سکسیس کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہوگی. اور عام سطح کے اوپر روزمرہ کی سطح کے اوپر کنزیومرزم ایک یس طرح سے نا الٹیمیٹ سمبل ہے سکسیس کا، جس دکان سے خریداری کر کے لانا یا کوئی پلیئر کے ساتھ ٹیگ اٹیچ ہونا، یا ٹیگ برانڈ ہونا. نیمز اینڈ جی اسٹف، جو کہ ان لوگوں کے لیے تو بہت لائک دے وڈ لٹرلی لاف ایٹ اس. اگر الفارابی آج زندہ ہوتے تو آپ کے خیال سے کس طرح کی زندگی گزار رہے ہوتے؟ ویری سمپل جیسی انہوں نے اس ٹائم گزاری، ویری سمپل، ویری سالیٹری، اینڈ ہی وڈ ڈیفینیٹلی لاف ایٹ اس. میرا بھی یہی خیال ہے. عشاء آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دیا. امید ہے کہ آپ اگلے ہفتے پھر ہمیں جوائن کریں گے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور یہ توقع رکھتا ہوں کہ اس پروگرام کے بارے میں حسب معمول آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں گے. بہت شکریہ.